میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، ابھی امتیاز جلیل صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام اس جملے پر کیا کہ متحد رہیے، منتشر مت ہو جائیے اور اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اپنی جماعت کے اراکین کو کامیاب کریے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 24 مئی کے دن مالیگاؤں کے بلدیات کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور یہ بات آپ تمام کے لیے بڑی اہم ہے کہ آپ متحد رہیے۔ اتحاد اگر نہیں ہے تو اتحاد کو پیدا کریے، اتحاد اگر الحمدللہ ہے تو اس کو اور مضبوط کریے، اور کسی بھی حال میں متفرق نہ ہو جائیے۔ میں نے پچھلے جلسے میں بھی اس بات کو کہا اور آج بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عصبیت کی بنیاد پر اپنی صفوں میں کمزوری پیدا ہونے مت دیجیے، عصبیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اور کمزور مت کریے، عصبیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو خانوں میں مت بانٹیے، عصبیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کر لو مالیگاؤں کے غیور عوام۔ یقیناً ہم تمام کی ایک پہچان ہے، اس پہچان پر ہم کو فخر کرنا ہے، مگر اگر ہم اس پہچان کو اپنی کمزوری کا باعث بنا لیں گے، اگر ہم اس پہچان کو اپنے لیے ایک زہر کا پیالہ بنا لیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکے گی۔ جو لوگ آج مالیگاؤں کے اس بلدیہ کے الیکشن کے لیے عصبیت کو فروغ دے رہے ہیں، میں ان سے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ اس کو فروغ مت دو۔ آپ 24 کے بعد تو الیکشن ختم ہو جائے گا، ہم پہلے بھی بڑے منتشر ہیں، ہم پہلے بھی بڑی کمزوریوں کا شکار ہیں، اور کمزور مت کرو۔ جو لوگ عصبیت کو فروغ دے رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے، میں ان کو بھی اور آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حجت الوداع کا آخری خطبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کالے کو گورے پر فوقیت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو عصبیت کا پیغام دینے والوں، آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں تلے اس عصبیت کو رون دیا۔ جس چیز کو 1400 سال پہلے رحمت اللہ العالمین نے رون دیا، تم اس کو دوبارہ ابھارنے کی کوشش مت کرو۔ جو لوگ ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تم اس حجت الوداع کے اس پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، خدا کے لیے سمجھ جاؤ۔ اور میں تم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے کیا فرمایا۔ پروردگار نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جو متقی ہے۔ پروردگار بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے، کون دکنی ہے، کون انصاری ہے۔ جس میں تقویٰ ہے، جس میں متقی ہے، جس میں خوف خدا ہے، جس میں عشق نبوی ہے، وہ کبھی عصبیت کو فروغ نہیں دے گا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا خاص خیال رکھیے، اور اگر اور سمجھانے کی کوشش کرنا ہے تو مالیگاؤں میں نے ابھی عبد المالک صاحب کے والد بزرگوار سے پوچھا کہ چچا ذرا یہ تو بتائیے مالیگاؤں میں انگور کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بعض جگہوں پر 30 روپئے میں کلو انگور بکتا ہے، بعض جگہ پر 50 روپئے میں بکتا ہے۔ میں مالیگاؤں کے غیور عوام کے سامنے آپ کا ایک ادنا غلام آپ سے عرض کر رہا ہے، اگر آپ کسی منڈی پر جا کر اس انگور بیچنے والے سے پوچھیں گے
کہ مجھے انگور چاہیے تو کہے گا کہ 30 روپئے یا 50 روپئے اس کی قیمت ہے. جب آپ انگور خریدیں گے تو انگور کو اس کے گوچے کے ساتھ دے گا. اگر آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں انگور توڑ کے دے مجھے، اس کی قیمت کیا ہے، تو کہے گا کہ نہیں انگور کی خوبصورتی اس کا گوشہ ہے، انگور کو توڑ کر نہیں بیچا جاتا. اگر انگور کو توڑ کر بیچا جائے گا تو اس کی قیمت 5 روپئے 6 روپئے کلو ہو جائے گی. تو مالیگاؤں کے عوام جب انگور کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جب اس کے دانوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اگر تم اپنے آپ کو بانٹو گے تو تمہاری قدر و قیمت نہیں رہے گی، تم کو سب سے ہستی سے مٹا دیا جائے گا. جب ایک انگور کو توڑا نہیں جاتا، دیکھو جب وہ کسان جب انگور کو بیل پر انگور اگتا ہے، کیا کیا محنت نہیں کرتا، جستجو نہیں کرتا کہ انگور کا دانہ بنتا ہے، پھر انگور بنتا ہے، ہرا ہوتا ہے، پکتا ہے، اس کو قینچی سے کاٹتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو لے کر آتا ہے اور پھر اس کو مارکیٹ میں لاتا ہے، مارکیٹ میں خریدا جاتا ہے، پھر منڈی پر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ اس کو خریدتے ہیں. دیکھو ہمارا حال اس انگور سے زیادہ نازک ہے، ہمارا حال اس انگور سے زیادہ بھی نازک ہے. یاد رکھو اگر ایک دانہ بھی ٹوٹ جائے گا تو انگور کی قیمت نہیں ملتی. اگر اس انگور سڑ جاتا ہے تو کوئی نہیں خریدتا اس کو. جب انگور کا معاملہ یہ ہے تو ہم تو سب گمت کے مکی کے غلاموں کے غلام ہیں. اپنی قیمت کو اور اپنی اہمیت کو سمجھو میرے بھائی. جو لوگ تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس تسبیح کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھو، اگر اس میں 100 تسبیح کے دانے ہیں، اس تسبیح کو کون سی چیز جوڑتی ہے؟ اس کا تاگا جوڑتا. اگر تاگے کو تم کاٹ دو گے، دھاگے کو کاٹ دو گے تو تسبیح کے دانے چاروں طرف بکھر جائیں گے. تو یاد رکھو ان دانوں کو بکھرنے مت دو، ان دانوں کو بکھرنے مت دو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اسی لیے میں آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ عصبیت کو جو لوگ فروغ دے رہے ہیں ان سے ہوشیار رہیے. آج اتحاد کا ایک بہت بہترین آپ کو ثبوت دینا ہے. اورنگ آباد میں وہاں پر جب بلدیہ کے الیکشن ہوئے تو ایک بہترین اتحاد کا پیغام دیا گیا. مجلس اتحاد المسلمین کے 28 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے، اور جب مجلس کے اراکین بلدیہ اورنگ آباد میں کامیاب ہوئے تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ مجلس کیا کرائے گی. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ برسوں سے کانگریس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوتے تھے. 30 سال سے اورنگ آباد میں روڈیں نہیں تھیں، پینے کے پانی کے لائن نہیں تھی، موریوں کا انتظام نہیں تھا. مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تو 1.5-2 سال کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے مقامات پر جہاں پر روڈ نہیں تھی وہاں پر روڈ ڈالا گیا، جہاں پر موہریوں کا انتظام نہیں تھا، نالیوں کے کھلی بہتی تھی وہاں پر بند نالیوں کا انتظام کیا گیا، جہاں پر پارک نہیں تھا، باغ نہیں تھا، گارڈن نہیں تھا، وہاں پر یہ کام کروائے گئے. مجلس اپوزیشن میں ہے، وہاں پر اقتدار کانگریس شیو سینا اور بی جے پی کے پاس ہے، مگر مجلس کے اراکین بلدیہ جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیسہ منظور کرواتے ہیں. یہ کام ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. میرے بھائی جس کے پاس اقتدار رہا، جس کو آپ نے برسوں کامیاب کیا، انہوں نے آپ کو کیا دیا مالیگاؤں میں آپ خود سوال کریے. اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی تمیز دی. ذرا اپنے دماغ پر زور ڈالو اور ایمانداری سے فیصلہ کر لو کہ جس کو میں نے ووٹ دیا اس نے کیا حال کر کے رکھ دیا مالیگاؤں کا، کیا حال کر کے رکھ دیا مالیگاؤں کا، جہنم بنا کر رکھ دیا جس کو آپ نے ووٹ دیا. 430 کروڑ کا بجٹ اور اسکول جو ہے یہاں پر یہ میرے نہیں، یہ رپورٹ میرے سامنے ہے. عبدل شعبان صاحب ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یہاں پر اگر 80 اردو اسکول ہے تو 40 یا 50 میں تو پانی کا انتظام نہیں ہے.
بچوں کے اسکول ہیں تو ٹوائلٹ نہیں ہے، بچیوں کے اسکول ہیں تو بیت الخلا نہیں ہے، قریب 40 اسکولوں میں برقی نہیں ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ مالیگاؤں میں اگر ایک ماں اپنے پیٹ میں 9 مہینے اپنے بچے کو رکھتی ہے، پالتی ہے، اور سب سارے گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ 90% بچے اگر مرتے ہیں تو 1 مہینے کے اندر مر جاتے ہیں۔ بتاؤ کیا کیا جنہوں نے تمہارا ووٹ حاصل کیا؟ اور پھر اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ 12 مہینے اور 2 سال کے درمیان میں 50% بچے مر جاتے ہیں، اور 6 سال 14 سال کی عمر میں بھی بچے مرتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا ووٹ ڈالنے سے پہلے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہ کام کرنا چاہتی ہے۔ آخر کیا یہاں پر ہو رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے ماشاءاللہ ان کا کرپشن کیسا ہے۔ ریلائنس کو انہوں نے 75 لوکیشن پر ٹاور لگانے کا پرمیشن دیا، 75 مقامات پر ریلائنس سے آ کے بھیا ٹاور لگا دو، اور ایک ٹاور کا ماہانہ کرایہ کیا لکھا انہوں نے؟ 137 روپئے۔ کیا ان کے باپ کی جاگیر تھی یا پھر ان کی شادی کے جہیز میں آیا تھا یا ان کا متروکہ مال تھا، ان کے باپ کا، ان کی اماں کا؟ کیا تم اپنے گھر کو 137 روپئے کرایہ میں دے سکتے ہو؟ دینے والے بتاؤ مجھے۔ نہیں، تمہارے سے نہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں جنہوں نے دیے۔ تم نہیں دیتے، تم تو چپل نکال کے مار دو اس کو بھی پوچھتے ہو۔ مگر جو بلدیہ میں تھے، طاقت میں تھے، اقتدار میں تھے، 137 روپئے۔ کیا بھائی صاحب انگور 50 روپئے کلو بکتا ہے تو آپ 137 روپئے میں ایک ٹاور کا پرمیشن دیتے ہیں، ماہانہ کرایہ؟ جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اس نے کہا کہ اس جگہ کا کرایہ کم سے کم 25,000 روپئے لینا تھا مالیگاؤں کی بلدیہ کا۔ 137 روپئے دیے ہوں گے اور 20,000 اپنے جیب میں رکھے گئے ہوں گے، وہی ہو سکتا ہے نا۔ دوسرا تو کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اپنی گھر کو نہیں دیں گے کرایہ پر، مگر جب ٹاور لگانے کا معاملہ آیا، اچھا ریلائنس والا بول رہا ہے میں 10 سال کا ایڈوانس دیتا ہوں، تو بولے نہیں مت دو، خالی کرایہ دو 137۔ کیوں کیا یہ وہ دکھائی کی سرمنی ہے؟ شادی سے پہلے جو رنگ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے آپ؟ میرے بھائی چوروں کا، ڈاکوں کا ساتھ مت دو۔ آپ اچھے لوگوں کو منتخب کرو، خاص طور سے دعاگ سے ہمارا شیر عبد المالک یہاں پر ہے، یہاں پر 4 کا پینل ہے، آپ کو چاروں کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کریں گے نا چاروں کو کامیاب؟ ایک ٹرین کا انجن ہوگا، ٹرین کا انجن ہوتا، دیکھو ٹرین منماڑ دل سے جاتی نا ٹرین، کبھی دیر سے آتی کبھی آتی نہیں آتی، بار بار کبھی کبھی ایک ہی انجن کھینچ کے لے جاتا، 10-12 ڈبوں کو لے کے جاتا نہیں جاتا۔ وہ انجن عبد المالک ہے، اس کے پیچھے 15-20 جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا مالیگاؤں میں چینج ہوگا، تبدیلی آئے گی، نئے مالیگاؤں کی تاریخ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ 24 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے تو 4 ووٹ ڈالنا ہے، 4 کے پہلے
دھوکہ کتنا دیا، کتنا ہاتھ کوڑ دیں گے میرے بھائی. کبھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لو، اپنے بچوں کے اسکول کا فیصلہ کر لو، اپنے گھر کے سامنے اگر صفائی چاہتے ہو تو مجلس کا ساتھ دو، اپنے محلے میں بند موری نالی چاہتے ہیں تو مجلس کا ساتھ دو، اگر صاف پینے کا پانی چاہتے ہیں تو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ، اگر نوجوانوں کو روزگار چاہتے ہو تو مجلس کا ساتھ دو، مالیگاؤں کو اگر ایک نیا مالیگاؤں بنانا چاہتے ہیں تو مجلس سے اپنے ووٹ کا استعمال کرو میرے بھائی. اگر پاور لوم انڈسٹری میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ برابر پاور ملے اور اس کی قیمت کم سے کم رہے تو مجلس اتحاد المسلمین کراچی اسمبلی انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا جو ودھان سبھا میں جب مانسون کا سیشن ہوگا اس بات کو اٹھائیں گے، دیویندر فڈنویس کی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ نہ صرف مالیگاؤں بلکہ بھیونڈی میں بھی اور مہاراشٹر میں جہاں کہیں ہمارے پاور لوم چل رہے، حکومت وہاں پر ان کو برفی دے، پاور سپلائی دے اور ایک کم سے کم قیمت پر برابر ان کو پاور سپلائی دے تاکہ پاور لوم چلتا رہے تو ہمارے گھر کا چراغ جلتا رہے گا. پاور لوم بند ہوا تو ہمارا چراغ گل ہو جاتا ہے اور کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، بچوں کی اسکول کے فیس کے پیسے نہیں نکلتے، اماں کی بیماری کے لیے دوا کا انتظام نہیں ہوتا. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی پروگرام پالیسی نہیں. ایم ایل اے صاحب تو کامیاب ہو گئے، مہاراشٹر کے اسمبلی میں چلے گئے اور کیا دکھاتے ہر جگہ پہ، میں یہ زیرو آر میں بولا، زیرو آر میں بولا، زیرو آر میں یہ بولا، یہ بولا. ارے کب تک بولے گا، کچھ کر کے تو دکھانا میرے. بولا بولا نے گھر میں طوطے کو رکھے تو طوطا بھی بولتا مٹو بیٹے پپی دو پپی دو. طوطا ہونا تم کو لڑنے والا ہونا. کیا چاہیے آپ کو بتاؤ، لڑنے والا چاہیے طوطے چاہیے آپ کو؟ میرے بھائی لڑنے والوں کا ساتھ دو جو تمہاری خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو آپ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو بے نفس ہو کر آپ کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں، جن کو شہرت یا عہدوں کی ضرورت نہیں مگر خدمت کرنا چاہتی. اسی لیے آپ ان کا ساتھ دیجیے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے بی جے پی کی سرکار جب آج سے 1 سال پہلے میٹنگ لی تھی ٹیکسٹائل کے منسٹر صاحبان نے، عبد المالک مالیگاؤں سے گاڑی میں آئے، مالیگاؤں کے جو ذمہ دار تھے پاور لوم جو ہم سے بھی بات کیے، میں بھی ان سے بات کیا اور میں ایک بڑا محضر بنا کر ریپرزنٹیشن بنا کر منسٹر کو دیا. اس پوری میٹنگ میں ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے غرور و تکبر سے بچائے. اس پوری میٹنگ میں اگر پاور لوم کے بارے میں کسی نے صحیح نقشہ پیش کیا تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے وہاں پر پیش کیا. اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا منسٹر کے سامنے کہ پاور لوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سنتھیٹک یان پہ سے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی اٹھائی جائے. یہ بات صحیح ہے نا عبد المالک صاحب کہ سنتھیٹک یان پہ سے اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نکالی جائے. اور سنتھیٹک یان کیسا بنتا ہے؟ آئل سے بنتا ہے. مودی جی ذرا ہم کو سمجھاؤ. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب انہوں پرائم منسٹر بنے بعد میں بولے نہیں میں پردھان سیوک ہوں. ہم بولے ٹھیک ہے جو بنتا بن لے، پردھان سیوک ہی صحیح. اب ان کو رشی بول دیں کہ پردھان رشی ہے کہتے ہو. میں نے چلو وہ بھی لے لو، زوہر لے لو، بادشاہ سلامت لے لو، سلطان لے لو، کیا کیا لیتے. جب آپ پرائم منسٹر بنے تو اس وقت آئل کی قیمت تھی $110 پر 1 بیرل. اب آئل کی قیمت دنیا میں جو ہندوستان خرید رہا ہے کروڈ آئل وہ $50 کے اوپر 1 بیرل ہے. یہ سنتھیٹک یان آئل سے بنتا ہے نا. جب بنتا ہے جب اس کی قیمت $110 سے $50 پر آ گئی تو پھر سنتھیٹک یان کی قیمت کم کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کم نہیں ہوتی
کیونکہ جو بنانے والے ہیں وہ مودی کے قریبی دوست ہیں، وہ قریبی دوست ہیں، ان کی مونوپولی ہے، ان کی باپ کی جاگیر ہے۔ سنتھیٹک یام کی قیمت صبح میں ایک، دوپہر میں ایک، شام میں ایک۔ میرے بھائی، جب تک سنتھیٹک یام جو ہے اس کی قیمت میں کمی آنی چاہیے۔ اینٹی ڈمپنگ نکالو آپ، اگر اینٹی ڈمپنگ لگانا ہے تو چائنا سے جو فیبرک آ رہا ہے اس پر لگاؤ، جو چائنا سے کپڑا آ رہا ہے وہ تباہ کر دے رہا ہے ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ اور ایگریکلچر کے بعد، زراعت کے بعد اگر کوئی شعبہ ہندوستان میں نوکری فراہم کرتا ہے تو صرف اور صرف ٹیکسٹائل ہے۔ کاٹن پر اینٹی ڈمپنگ لگاؤ، جو پاکستان کا کاٹن آ رہا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش کا کاٹن ہندوستان کو آ رہا ہے، ہمارے کو قیمت نہیں مل رہی ہے تو سنتھیٹک یام پہ اس کی قیمت کم ہونی چاہیے، اینٹی ڈمپنگ ہٹنا چاہیے۔ اور پھر حکومت، مودی صاحب کی حکومت ایک نئی پالیسی کا اعلان کیے 1 اپریل کو، پاور ٹیکس نامی ایک اسکیم کا اعلان کیے، مگر اس اسکیم میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے لا کے ملا کے اس کو پیش کر کے دیکھو ہم کوہ نور پیدا کریں۔ ہم کہاں کا کوہ نور پیدا کریں آپ؟ اس میں جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اسکیم ہے، آپ بول رہے کہ بڑا کہاں بڑا اس کو 10% کر دیا، کہاں بڑا اس کو 10% کر دیے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ بولے کہ سڈبی سے جا کر کیپٹل فنڈ لے لو آپ، سڈبی کے اتنے برے کنڈیشن ہیں کہ وہ ایک بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اور پھر انسیٹو اسکیم تھی، یہ کانگریس والے آج اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہاں کے پاور لوم کو ماڈرنائز کرنے کی اسکیم نکالی گئی تھی، کہا کہ 25,000 روپے پاور لوم کو دیں گے، کہاں دیے تم بتاؤ مجھے؟ تم تو آدھے راستے میں اسکیم کو ختم کر دی، اسکیم کو ختم کر دیے، خالی اعلان کاغذ کے اوپر ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہم مسائل ہے یہاں کے پاور لوم کی انڈسٹری کی۔ جب اس شہر میں 1 لاکھ پاور لوم کام کرتے، جس سے ہزاروں خاندانوں کو روزگار ملتا ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی میں آپ کا سپاہی ہوں، اور مہاراشٹر کے اسمبلی میں بھی ہمارے 2 نمائندے آپ کی آواز بن کر ان مسائل کو اٹھائیں گے، اور بی جے پی سرکار سے مطالبہ کریں گے کہ یہاں کے پاور لوم کو برابری برابر ملے، کم ریٹ پر ملے۔ اور میں مرکزی حکومت سے لڑتا رہوں گا کہ یام کی قیمتوں میں کمی آنی چاہیے، اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نکالنا چاہیے، اینٹی ڈمپنگ لگنا چاہیے کاٹن کے اوپر۔ جب تک سنتھیٹک یام کی قیمت میں کمی نہیں آئے گی، ہندوستان کی کوئی پاور لوم انڈسٹری پنپ نہیں سکتی۔ یہ کام انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے۔ اور وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مالیگاؤں کا جلسہ ہے، مجھے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2008 میں یہاں پر بم بلاسٹ ہوا تھا، اور بم بلاسٹ کے بعد ہیمنت کرکرے نے پرگیا ٹھاکر کو گرفتار کیا، کرنل پروہت کو گرفتار کیا، اور تمام 10-15 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے کہ 2006 میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ میرے بھائی، مودی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس، بولتے ہیں کہ میں سب کا ساتھ چاہتا ہوں، سب کا وکاس چاہتا ہوں۔ مودی جی، آپ کے 3 سال میں تو صرف آپ ہی کے لوگوں کا وکاس ہو رہا ہے۔ 2006 کے بم بلاسٹ کے بچوں کو تو آپ کی NIA نے کورٹ سے کیا کہا، ہم ان کو ڈسچارج نہیں کریں گے، کورٹ نے ان بچوں کو ڈسچارج کیا۔ جب 2008 کا بم بلاسٹ کا معاملہ آیا تو NIA جا کے بول دیا سادھوی پرگیا ٹھاکر کو ڈسچارج کر دو۔ میرے بھائی، یہ کون سا انصاف ہے کہ جب ہیمنت کرکرے کی پوری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں پچھلے بار آپ کو یاد ہوگا، آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے جب پہلے جلسہ ہوا تھا، اس میں بھی اس بات کو اٹھایا تھا۔ NIA کہتی ہے کہ جو موٹر سائیکل پر مشاورت چوک کے پاس سپٹمبر 2008 میں جو بم بلاسٹ موٹر سائیکل پر
وہ موٹر سائیکل پرگیا ٹھاکر کی تھی مگر وہ اس کے سوال میں نہیں تھی. ہائے ہائے. یعنی میڈم کی موٹر سائیکل پہ بم بلاسٹ اور میڈم کی نہیں ہے. کیا محبت ہے تم کو؟ ارے ہم کو تو شک کی بنیاد پر 2 مہینے ہم کو مارا گیا. شک کی بنیاد پر ہمارے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا گیا. شک کی بنیاد پر ہمارے گھر بار تباہ ہو گئے. مائیں مر گئیں، والد بیمار پڑ گئے. اگر موٹر سائیکل اس کی نہیں تھی ضرور مگر اس کے استعمال میں نہیں تھی تو پھر بمبئی کے سڑکوں پر بھی ظالموں نے بم بلاسٹ کیا تھا. تو ایک ماروتی وین سے ہتھیار نکلا تھا جو ایک عورت کے نام پر، خاتون کے نام پر تھا. تو وہ خاتون جیل کیوں چلے گئی؟ وہ خاتون جیل کو کیوں چلے گئی؟ میرا سوال ان تمام لوگوں سے ہے. ہاں میں بدنام ہوں، مجھے فکر نہیں ہے، میں بدنام ہونے تیار ہوں. اگر حق کو بیان کرنا بدنامی ہے تو مجھے بدنامی قبول ہے، کیونکہ میں منافقت یا چمچا گیری یا کسی کی خوشامد نہیں کر سکتا. میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اگر اس ماروتی وین کے ہتھیار ملے، اس عورت کو سزا ہوئی تو پھر اس عورت کو بیل کیسے ہو گئی؟ پتا ہم کو مرنے والے یہاں کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ہندوستانی تھے. ان کا مذہب مسلمان تھا، اسلام تھا، مگر وہ انسان تھے. اور پھر میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ڈسچارج ہو گئے تو یہ NIA ATS اپیل کرتی ہے کورٹ میں. بتاؤ پھر یہ کیا انصاف ہے کیا مودی جی؟ کون سا انصاف کیا جا رہا ہے؟ انصاف کی بات نہیں ہو رہی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دہشت گردی کو اگر کچلنا ہے تو مذہب کی عینک لگا کر مت دیکھو، کچل دو اس کو. تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں ہمارے بارڈر پر ہمارے BSF کے 2 جوانوں کو پاکستان کے فوجیوں نے ان کو قتل کیا، ان کی جسم سے ان کے سر کو کاٹ دیا. ہم پاکستان کی اس بربریت کی کھلے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پاکستان کی فوج نے جو حرکت کی ہندوستان کے BSF کے 2 سپاہیوں کے ساتھ، وہ بربریت ہے. نہ امن میں نہ جنگ میں اس طرح کی حرکت کی جا سکتی ہے. مگر ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، 2013 میں بھی ہندوستان کی لوک سبھا میں تھا تو وہاں پر آپ کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا 1 سر کے بدلے 10 سر. مسٹر مودی جی یہ کیا بیان دیا تھا اس پر آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نہ ٹویٹ کرتے نہ آپ کچھ بولتے ہیں. اتنی خاموشی کیوں ہے ہندوستان کے وزیر اعظم؟ ہمارے فوج کے 2 بہادر سپاہیوں کی پاکستان کی بزدل فوج نے ان کا قتل کیا اور ان کے جسم سے ان کے سر کو کاٹ کر لے کر چلے گئے. بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ تو بولتے تھے نا کہ پاکستان کے لوگوں کو بریانی نہیں کھلانا چاہیے، اور آپ کے چمچے پرائم منسٹر یا آپ کے چمچے ہم کو گو رکشک کے نام پر ہم کو مارتے ہیں، ہم کو مار کر پھینک دیتے ہیں کہ چلو مر گیا سمجھ کر. ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے گو رکشک کہتے ہیں تم کو گوشت کھانا ہے تو پاکستان کو جاؤ، آپ کی جاگیر ہے. یہی رہیں گے، یہی کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. 70 سال سے کیا نیند کے پتے کھا رہے تھے؟ دبا
اچھا یہ تو میرے کو جاؤ بول رہے، تم تو میرے کو جاؤ بول کے انویٹیشن دے رہے. میرے کو ایک بات بتاؤ، مودی جی بغیر بلائے کیوں چلے گئے پاکستان میں؟ بغیر بلائے چلے گئے. افغانستان میں تھے، معلوم ہوا شریف صاحب کے گھر میں شادی ہے تو انہوں اپنی شرافت دکھانے پہنچ گئے. اللہ نواز شریف کو انہوں دعوت بھی نہیں دی، انہوں چلے گئے. کم سے کم یہ گورکھ شرم کو ہو رہے پاکستان جاؤ، انہوں تو بلائے بھی نہیں، انہوں پہنچ گئے. بازو گلی میں شادی ہوئی تو روکا آیا تو بولتے رہا یا بولتے آ جاؤ بھائی، انہوں بغیر بلائے پہنچ گئے. مجھے صاحب بغیر دعوت دیے پاکستان کو پہنچ گئے اور گورکھ سب بول رہے پاکستان کو جا، پاکستان کو جا. ارے انہیں گیا تو اس کا کیا، اس کا بولو نا، اس کا نہیں بولیں گے. تو جا رہے، میں نہیں جاتا، میرا باپ نہیں گیا، میرا دادا نہیں گیا، میری نسل نہیں جائے گی. میری نسل صبح قیامت تک ہندوستان میں رہے گی اور ہندوستانی بن کر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ گورکھ سب کیا کی سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ کیا آج کل کیا ہے وہ کیا ہے، باہوبلی سمجھ رہے ہیں. ٹپا گئے ٹپا، ہاں میں کٹوا ہوں، تم کٹوا. میرے بھائی یہ کیا زمانہ آ گیا؟ ہمارے بچے کو کھانے کو کھانا نہیں ہے ہمارے گاؤں میں. ہماری امائیں 9 مہینے بچوں کو پیٹ میں رکھ کے جب پیدا کرتی ہے تو 90% بچے 1 مہینے کے اندر مر جاتے ہیں. مودی جی یہ ہماری غربت کا معاملہ ہے کہ ہمارے پیٹ خالی ہے، آپ ہم کو کھانے سے بھی روک رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کیا ہوا؟ ادھر دیکھو، ادھر ہے ہیرو. اب جہاں سے آواز آ رہی انہیں زیرو ہوگا انشاءاللہ. ہوگا نہیں ہوگا زیرو انہیں. انہیں تو کھا تو کھا ذرا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگ اچھا کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بلال کو انگار پر لیٹنا پڑا، سمیہ کو زخمی کیا گیا نیزے پر. حضرت خباب نے، سنو گورکھ سنو، حضرت خباب نے جب سولی کا پھندا ڈالا تو چہرے پر وہ روحانی مسکراہٹ تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کے وہ پنے تمہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہندوستان کے تمام غیور ہندوستانیوں کو پیغام دے رہا ہوں جو آج ہندوستان کے سیکولرزم کو سکڑتا دیکھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا چھٹے گا فرقہ پرستی کا. یہ گورکھوں کا ظلم ختم ہوگا. تم کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، تم کو اس کے لیے متحد رہنا پڑے گا، تم کو اس دن کے لیے دعائیں کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو یہ میرا چھٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم اور میں زندہ رہیں گے، یہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اور ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے. مجھے یہاں پر حالی کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جب حالی نے کہا تھا خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آقا، برا وقت آ پڑا ہے. دولت ہے نہ فضیلت ہے، نہ عزت ہے نہ ہنر ہے. اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آگ لگا ہے. یا اللہ تجھے تیرے خون کا واسطہ، پروردگار آج ظالم ہم پر ظلم کر کے ہم کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ ہم کو نشانہ صرف اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے حبیب کے نام لے رہا ہے. پروردگار ہم کو اس بات کا غم نہیں کہ حق کی راہ میں ہو اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر رہے، مگر پروردگار انصاف تو ہی کرنے والا ہے، حفاظت تو ہی کرنے والا ہے. اللہ تو ہی ان ظالموں کے خفیہ ایجنڈے کو ناپاک کر دے. اللہ تو ہم کو
تاریخ کے دن میری سردار ماں